वेलकम बैक। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को 9 साल हो गए। भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने बलूचिस्तान के इलाके माशकिल से गिरफ्तार किया। कुलभूषण के एतराफात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारतीय एजेंडे को बेनकाब किया। कुलभूषण की गिरफ्तारी की खबर दुनिया भर में सबसे पहले ARY न्यूज ने दी थी। भारत कुलभूषण के लिए बैनुल-अक़वामी अदालत भी गया, जहां उसे मुंह की खाना पड़ी। भारत ने ICJ में केस उठाया तो पाकिस्तानी वकील ने सबूतों के साथ पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ पेश किया। ICJ ने भारत की झूठी दास्तानों को मुस्तरद किया, पाकिस्तान को इख्तियार दिया कि वो अपने क़वानीन के मुताबिक केस का जायजा ले सकता है। ICJ ने पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की पासदारी को तस्लीम किया और इस खतरनाक दहशतगर्द को काउंसिल रसाई दी। काउंसिल रसाई में कुलभूषण ने अपने एतराफात में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। मोदी हुकूमत ने कुलभूषण जाधव को रिटायर्ड अफसर जाहिर किया। मोदी हुकूमत ने हाजिर सर्विस अफसर तस्लीम न करके कुलभूषण को दुनिया में तन्हा छोड़ दिया। कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में तसलसल न रहा, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। कुलभूषण के एतराफ़ जुर्म से दुनिया में भारत बतौर दहशतगर्द रियासत में नकाब हुआ। पाकिस्तान को कुलभूषण की गिरफ्तारी और एतराफ़ जुर्म से भारतीय दहशतगर्दी का ठोस और नाकाबिल तरदीद सबूत भी हासिल हो गया। किसी भी मुल्क का हाजिर सर्विस अफसर या जासूस का पकड़ा जाना दुनिया में सिर्फ 2 बार हुआ है। दूसरी जंग अज़ीम में अमरीकी CIA ने KGB का हाजिर सर्विस जासूस पकड़ा था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत का हाजिर सर्विस अफसर गिरफ्तार किया, जो ईरान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है कि 3 मार्च 2016 पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारतीय हाजिर सर्विस एजेंट को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। दिन एक अहम दिन था पाकिस्तान की तारीख में, जब पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक हाजिर सर्विस एजेंट को बलूचिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों पर गिरफ्तार किया था। हम माजी में अगर बलूचिस्तान की 2 दहाई की सिचुएशन को देखते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत से एविडेंसेस आते हैं जहां बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में हमें हिंदुस्तानी किरदार नजर आता है, इंडियन किरदार नजर आता है। लेकिन हमें ये क्रेडिट देना होगा पाकिस्तान की लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज को, हसास इदारों को, जिन्होंने एक हाजिर सर्विस जो इंडियन एजेंट था, न सिर्फ उसे गिरफ्तार किया बल्कि उसके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स थे, उन्होंने इस बात को एस्टैब्लिश किया कि पाकिस्तान जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बलूचिस्तान में एक चैलेंज का सामना कर रहा है, उस चैलेंज को किस तरीके से इंडिया यूटिलाइज कर रहा है और उसके लिए ब्रादर इस्लामी ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल होती है। तो ये सारी चीजें थी जिन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया पाकिस्तान को अपना मुकदमा आलमी सतह पर लड़ने के लिए। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, भारत तवील अरसे से दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। हमारी फोर्सेस ने पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करके कुलभूषण को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दूसरा मुल्क में रियासत भी दहशतगर्दी कर रहा है, उसको फ़रोग़ दे रहा है, और फिर जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इंटेलिजेंस ने 3 मार्च 2016 को ड्रामाई अंदाज में बहुत पेशेवर सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इसको अरेस्ट किया, जबकि वो रंगे हाथों बल्कि इसको पकड़ा जब पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहा था। ये पहला मौका है कि एक सर्विंग नेवल कमांडर सर्विस वाला, वो हम जो रात ने इसको एनरोल किया और वो फिर पाकिस्तान ने पकड़ा, उसको दुनिया के सामने इनके अजाइम भी एक्सपोज किया। जावेद की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान इंटेलिजेंसी ने प्रॉपर पेशेवराना तरीके से तमाम नेटवर्क जो पाकिस्तान में से फैलाए हुए थे उसको उनको पकड़ा, उनको ख़त्म किया, और आपने देखा कि 2016 के बाद दहशतगर्दी में बहुत फर्क पड़ गया। और ये आई थिंक ये तारीखी जो कामयाबी थी, इससे हमें ज़रूर आज अपने इंटेलिजेंस फोर्सेज है इनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में एक और हलाक अफगान दहशतगर्द की शनाख्त सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 28 फरवरी को फोर्सेज ने गुलाम खान किले में 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जिनमें अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। अफगान दहशतगर्द की शनाख्त मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर वल्द मिर्जा खान के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे मैदान वर्दक से है। दहशतगर्द मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान की मिलिट्री एकेडमी की 3री बटालियन का कमांडर था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हम बार बार बताते रहे हैं कि दुनिया भी इस बात को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान शहरी भी अब मुलव्वस है, और इस बात का एक और सबूत भी सामने आ गया है। क्या कहेंगे आप?
جیسے ابھی چیزیں مزید کلیئر ہوئی ہیں. پہلے جو کسی حد تک فرق ہم کرتے تھے جی کہ خوارج ہیں ان کے بیکرز ہیں, تو ابھی کافی مرج ہو چکا. ابھی آپ دیکھیں 2 کیسز ہیں بدر الدین کا اور نجیب کا, یہ ان کی افغان فورسز میں آفسرز ہیں. لائک اگر بٹالین کمانڈر صاحب ظاہر ہے, کم از کم میجر کرنل تو ہوگا, سے پہلے ایک لیفٹیننٹ تھا جو گورنر کا بیٹا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر طالبان جو ہے ابھی جو ہے فرسٹریشن میں پی ٹی پی کے علاوہ ابھی اپنے آفسرز کو, اپنے سولجرز کو افغان شہری بنا کے بھیج دی, وچ از ویری انفارچونیٹ بیکاز 3 لاکھ افغان کراس کرتا ہے ہر مہینے, جابس کے لیے آتے ہیں, ٹرانسپورٹ ہے, بزنس کا اسٹوڈنٹس آتے ہیں, علاج کے لیے خواتین آتی ہیں. تو اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں. باقی چیزیں بڑی ایکسپوز ہیں کہ خوارج کی جو بیک ہے بالکل اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس پہ ہمیں کوئی آئی تھنک دو رائے نہیں ہے. اور ریجنلی بھی آئسولیٹ ہو چکے ہیں. طالبان پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے. ایران ابھی کل خبر آئی ہے کہ 1000 کلومیٹر جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اس کو یا تو فینس کر رہے ہیں یا دیوار بنا رہے, بلینز آف ڈالر لگا رہے ہیں. رشین پریشان ہے, چائنا ہے, سینٹرل ایشیا, ان کو لاسٹ ایئر بھی وارن کیا گیا تھا کہ ٹیررزم کی فیکٹریاں بند کریں. پاکستان نے ہر آئی تھنک لیول پہ اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے, انگیج بھی کیا ہے. اس میں ڈپلومیٹک ہے, انٹیلیجنس ہے, ملٹری ہے اور پولیٹیکل لیول ہے. آپ کے وزیر جو ہے دفاع تک وہاں گئے اور ایفرٹس کی گئی, لیکن آئی تھنک اس کے بعد اس کو ایز اے لاسٹ کاز سمجھ کے چھوڑ دیا گیا. اور ابھی طالبان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر انہوں نے رہنا ہے خطے میں ایز اے رسپانسبل لیٹس سے رجیم, تو پھر تو اس کی گنجائش ہے. ادروائز آئی تھنک میرے خیال میں طالبان گورنمنٹ میلٹ ڈاؤن کر جائے گی اس سال کہ اینڈ تک, بیکاز انٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے. اور اسی فرسٹریشن میں ابھی یہ ٹیررزم کو فلپ دے رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان اس کو لڑے گا بھی, اس کو ڈیفیٹ کرے گا, ضرورت ہوگی تو کراس بارڈر جا کے اس کو فائٹ کرے گا. لیکن میرے خیال میں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس چیز کو بند کریں تاکہ افغان عوام کو بھی سکھ کا سانس ملے. بیکاز اس میں تقریباً 2 کروڑ خواتین کو گھروں میں بند کیا ہوا, ساری دنیا کو پتہ ہے. جی انفارچونیٹلی اس میں فنڈنگ بھی ہوتی رہی باہر سے, انڈیا بھی کر رہا ہے, اور کسی حد تک انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی نہیں ہیں امریکہ کی. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کے لیے. IMF کا وفد اقتصادی جائزے کے لیے پاکستان پہنچ گیا. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF وفد کے ساتھ مذاکرات آج اسلام آباد میں شروع ہوں گے. وزارت خزانہ کے حکام اور IMF وفد تعارفی سیشن میں شریک ہوں گے. مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے. IMF وفد آئندہ مالی سال 2025-26 بجٹ کے لیے تجاویز بھی دے گا. وزارت خزانہ, وزارت توانائی اور منصوبہ بندی, اسٹیٹ بینک, FPR, اوگرا, نیپرا سمیت دیگر اداروں وزارتوں کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں گے. وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی آج ہونے والی ملاقات اب کل ہوگی. ذرائع کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی کو آج اسلام آباد آنا تھا, لیکن بلاول بھٹو اب کل اسلام آباد پہنچیں گے. وزیراعظم شہباز شریف کی مصروفیت کے باعث آج کی ملاقات ملتوی کی گئی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیراعظم ہاؤس میں ایک اجلاس میں شرکت کرنا تھی. اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے. سویلین کی ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت. جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا. ملزمان کی حوالگی ریکارڈ کا معاملہ ہے کہ آپ نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 94 کو چیلنج کیا. سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا ملزمان کی حوالگی کے وقت جرم کا تعین نہیں ہوا تھا. سیکشن 94 کے لامحدود ثوابدیدی اختیار کو بھی چیلنج کیا ہے. اس ملک میں وزیراعظم کا اختیار لامحدود نہیں, ملزمان کی ملٹری حوالگی کا فیصلہ کرنے والے افسر کے اختیار لامحدود ہیں. جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کیا پولیس کی تفتیش کم اور ملٹری کی تیز تھی؟ کیا ملزمان کی حوالگی کے وقت مواد موجود تھا؟ وکیل نے جواب دیا مواد کا ریکارڈ پر ہونا نہ ہونا مسئلہ نہیں, ساری جڑ ملزمان کی حوالگی کا لامحدود اختیار ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو نوٹس بھی جاری نہیں کیا, حوالگی کی درخواست آنے پر از خود فیصلہ کر دیا. جسٹس جمال مندوخیل بولے سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں. ATC فیصلے کے بعد ملزمان آرمی ایکٹ کے تابع ہو گئے. انسداد دہشت گردی عدالت کمانڈنگ افسر کی درخواست مسترد بھی کر سکتی تھی. وکیل نے کہا کورٹ مارشل کا فیصلہ ملزمان کی حوالگی سے قبل ہونا تھا, فیصلہ نہیں ہوا تو ملزمان کی حوالگی کیسے ہو سکتی ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ آرٹیکل 175 کے بعد ایگزیکٹو کی ثوابدید ختم نہیں ہو گئی. وکیل نے موقف اپنایا میری دلیل مان لی جائے تو قانون نہیں ٹرائل کالعدم ہوں گے. ملٹری ٹرائل کو آرٹیکل 245 کے اطلاق کی وجہ سے چیلنج کیا. جسٹس امین الدین خان نے کہا 9 مئی کے دن تو آرٹیکل 245 نہیں لگا تھا, جب درخواست دائر کی تب آرٹیکل 245 لگ چکا تھا. عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی. 26 نومبر احتجاج انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے 26 کارکنان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی. جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے فیصلہ سنایا. کارکنان کے خلاف تھانہ ترنول اور کوہسار میں مقدمات درج.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہ کروانے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس راجہ انعام منہاس نے کہا، میں اس بار باضابطہ آرڈر جاری کروں گا۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا، عدالت نے جیل ملاقات سے متعلق آرڈرز کیے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی نوٹس ہوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات کا بھی آرڈر موجود ہے۔ مارچ 2024 کو جیل حکام سے طے ہوا تھا۔ منگل کو فیملی اور وکلاء اور جمعرات کو دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چوہدری نے ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے شفاف الیکشن ہی نیا راستہ ہے۔ اپوزیشن کا اتحاد ہی پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے۔ آگے بڑھانے کے لیے صاف شفاف الیکشن، غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے تحت ہی ایک نیا راستہ ہے۔ اتحاد میں ہمیشہ تحفظات ہوتے ہیں اور یہ اتحاد ہی پاکستان کو آگے لے کے جانے کا واحد سیاسی راستہ ہے، اور اس سیاسی راستے پہ ہم گامزن ہیں۔ عدالت کو یہ بتایا ہے کہ جو آرڈرز جس پہ آبجیکشن لگایا ہے آفس نے، اس کی سماعت کل صبح کے لیے جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں پینڈنگ ہے۔ منگل والے دن خاندان کے افراد اور وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے، اور جمعرات والے دن دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوستوں سے ملاقات ہے وہی ہوئی 4-5 مہینے ہو گئے۔ پارلیمنٹرین یا پارٹی کے عہدیدار آن جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ کافی کھڑے ہو کے وہ ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر کے مقدمات کی تفصیلات فراہمی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے وزارت داخلہ، آئی جی اسلام آباد، نیب اور دیگر سے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے کیس کی سماعت کی۔ 26 نومبر کو 3 رینجرز اہلکاروں کی شہادت کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم ہاشم عباسی کی ضمانت منظوری کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے تحریری فیصلے میں کہا، بادی نظر میں ملزم ہاشم عباسی کے خلاف مزید انکوائری کا کیس ہے۔ شریک ملزمان کی ضمانت پر عدالتی آبزرویشن کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ملزم کے وکیل کا موقف ہے، موکل کو غلط طریقے سے کیس میں ملوث کیا گیا۔ ملزم کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ پروسیکیوٹر نے ضمانت کی مخالفت کی اور کہا، ملزم گھناؤنے جرم میں ملوث ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت ہوئی۔ قائم مقام چیف جسٹس عتیق شاہ نے پولیس کی فوکل پرسن سے استفسار کیا کہ اتنے زیادہ لوگ کیوں لاپتہ ہو رہے ہیں۔ فوکل پرسن نے بتایا، اس میں زیادہ تر لوگ خود بھی لاپتہ ہوتے ہیں، کسی کی ذاتی دشمنی تو کوئی مقروض ہوتا ہے، گرفتاری سے بچنے کے لیے بھی بہت سے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ جسٹس عتیق شاہ نے ریمارکس دیے کہ ایسے لوگ تو پھر مقامی پولیس سے زیادہ ماہر ہیں۔ پولیس کو پتہ ہونا چاہیے یہ لوگ کیوں غائب ہیں۔ آپ لوگ صرف رپورٹ جمع کر لیتے ہیں کہ ادارے کے پاس نہیں، رپورٹس میں مزید تفصیلات ہونی چاہیے۔ ایڈیشنل اے جی نے کہا، یہ اچھی تجویز ہے۔ ایس ایچ او کو ہر لاپتہ شخص پر تفصیلی رپورٹ جمع کرانی چاہیے۔ لاپتہ شخص کا کردار، کاروبار اور دیگر معاملات رپورٹ میں شامل ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ بینک کرپٹ ہو کر خود کو غائب کر لیتے ہیں۔ عدالت نے لاپتہ افراد سے متعلق دائر 10 درخواستوں پر صوبائی اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ کمپنی کو زمین کی فروخت کا کیس، سندھ ہائی کورٹ میں درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ ہمیں زمین کی مناسب قیمت نہیں ملی۔ 1988 میں 20 لاکھ سے زائد رقم ادا کی گئی۔ اس زمانے میں اتنی رقم کے خریدے سونے کی قیمت 13 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتی ہے۔ حکومت نے شہریوں کو معاوضہ ادا کر کے زمین کمپنی کو دے دی۔ زمین کی زیادہ سے زیادہ قیمت 50,000 روپے فی ایکڑ مقرر ہوئی۔ جسٹس افضل سومرو نے اس پر جو فیصلہ دیا وہ ہمارے حق میں ہے۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے، معاملہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جسٹس سومرو اپنی قبر میں گئے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہم فرشتوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے افضل سومرو کے فیصلے کے مطابق کام کیا؟ کیا فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ اپنی علیحدہ تنخواہ نہیں لیتے تھے؟ ہم اپنا فیصلہ دیں گے، اسے چاہے آپ سپریم کورٹ لے جانا۔ کچھ تو پاکستان پر رحم کریں، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ 1988 میں بدین کی زمین کی قیمت کا ثبوت لے آئیں گے کہ 1 لاکھ ایکڑ تھی۔ عدالت نے آخری موقع دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ کے پی کی کارکردگی مریم نواز کی طرح تصویری نمائش تک محدود نہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں، مریم نواز صرف اخبارات میں تصاویر شائع کروانے کو کارکردگی سمجھتی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی 1 سالہ کارکردگی کو کتابی شکل میں شائع کیا۔ کے پی نے مریم نواز کی 150 تصاویر کے مقابلے میں 625 منصوبوں کی کارکردگی رپورٹ جاری کی۔ مریم نواز ذاتی تشہیر سے نکل کر علی امین کی طرح عوامی فلاح کا سوچیں۔
کے پی لا قانونیت دہشت گردی اور کرپشن میں سبقت لے رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل. کہتی ہیں ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. کے پی نے 625 منصوبے شروع کر دیے. گنڈاپور سرکار کے 625 منصوبے 1 ارب درختوں کی طرح ہوں گے. ایک دن بھی کے پی کے کسی وزیر کو نئے منصوبے کا افتتاح کرتے نہیں دیکھا. جس صوبے کے پاس یونیورسٹیاں چلانے کا بجٹ نہیں وہ 625 منصوبوں کا جھوٹ نہ بولے. کے پی میں سرکاری ملازمین تنخواہوں کے لیے ہر ہفتے احتجاج کرتے ہیں. گجرات کے علاقے ڈنگا خورد میں 2 متحارب گروپوں کے مسلح تصادم میں مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے. حملہ آور گروپ کے 18 نامزد اور 8 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق موٹر سائیکلوں پر سوار حملہ آور اختر گروپ نے گھات لگا کر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ویگو ڈالے میں سوار 6 افراد موقع پر دم توڑ گئے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے آر پی او گجراوالا طیب حفیظ شیما سے رپورٹ طلب کر لی. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں یوسف گوڈ سے 12 سالہ بچی لاپتہ ہو گئی. والدین کے مطابق بار بار چکر لگانے کے باوجود پولیس نے نہ مقدمہ درج کیا نہ کرائم سین کا دورہ کیا. تفصیلات جانتے ہیں نذیر شاہ سے جو بچی کے والدین کے ساتھ موجود ہیں. یوسف گوڈ میں موجود ہوں جہاں پر ایک 12 سالہ بچی ہے جو گزشتہ روز سے لاپتہ ہے، لیکن پولیس کی بے حسی کے بار بار تھانے جانے کے باوجود پولیس کا کرائم سین کا وزٹ نہیں کیا گیا. جو بچی کے والدین ہیں وہ کافی پریشان ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. وہ چیز بس نیچے اور پتہ نہیں کہاں چلی گئی. تو آپ لوگ تھانے گئے، پولیس نے کیا کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا، کوئی ایکشن نہیں لے رہا. تو کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ تھوڑا دماغ کمزور ہے تو پڑھتی نہیں تھی. تھانے گئے تھے تو پولیس نے کیا کہا؟ پولیس یہاں پر آئی ہے؟ جناب ابھی تک کوئی وزٹ نہیں ہوا ہے. 3 دفعہ میرے کو تھانے بلایا گیا، میں وزٹ کرا ہے. میں ایس ایچ او سے رات کو ملا ہوں. ایس ایچ او صاحب بولنے لگے یار میں اتوار والے دن چھٹی کرتا ہوں، میرے بچوں کا دن ہوتا ہے، میں کام نہیں کرتا ہوں اتوار والے دن. تو ابھی میں آ گیا ہوں، آپ آ جاؤ. میں 1:30 بجے رات کو ان کے پاس گیا ہوں. نہیں تو ایف آئی آر ابھی تک نہیں کاٹی؟ نہیں ایف آئی آر نہیں کاٹی، لیکن انہوں نے کیا کہتے ہیں کمپلین لے لی. اب بالکل دیکھیں یہ پولیس کی بے حسی ہے کہ انہوں نے کرائم سین کا وزٹ نہیں کیا گیا. اور آئی جی سندھ کے یہ واضح احکامات ہے کہ کوئی بھی بچوں کے مسنگ کے واقعات ہو یا کوئی بھی سائل تھانے جائے تو فوری طور پر مقدمہ درج کر کے اس کی تفتیش کی جائے. اسلام آباد اور لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش سے ٹھنڈ کا احساس بڑھ گیا ہے. سوات اور مانسہرہ میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، سیاحتی مقامات کا حسن بڑھا دیا. رمجم پھوار اور برف باری، مارچ میں جنوری کا موسم لوٹ آیا. سوات میں آسمان سے برستے روئی کے گالوں نے منظر دلکش بنا دیا. لوگ برف باری سے لطف اندوز ہوتے رہے. مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں بارش ہوئی، پہاڑوں اور درختوں نے سفید دوشالہ اوڑھ لی. پارا -2 تک گر گیا. بڈگرام میں ہلکی برف باری اور بارش ہوئی. پشاور اور بنیر میں بادلوں نے موسم بدل دیا. کوٹلی، میرپور آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی. اسلام آباد میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بادل برسے. لاہور میں بھی سرمئی گھٹاؤں اور رمجھم نے موسم خوشگوار بنا دیا. حافظ آباد اور گرد و نواح میں بادل خوب برسے. بارش کے ساتھ شدید یالہ باری بھی ہوئی جس سے فصلوں کو نقصان پہنچا. بلوچستان مغربی ہواؤں کے سلسلے کے زیر اثر ہے. چمن سمیت کئی اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. تفصیلات جانتے ہیں اختر گلفام سے. چمن سمیت شمالی بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا مضبوط سسٹم گزشتہ شام کو داخل ہوا، جس کے بعد جو ہے وقفے وقفے سے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد سردی کی شدت میں جو ہے وہ غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے. کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ -1 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. بارشوں کے سلسلے کے بعد متعدد فیڈروں پہ جو ہے وہ بجلی کی جو سپلائی ہے وہ بھی معطل ہو گئی ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے ان علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں تک جو درجہ حرارت ہے وہ -4 تک جو ہے وہ گر سکتا ہے. جی چیمپئنز ٹرافی کے آخری گروپ میچ میں بھی بھارتی کرکٹ ٹیم کی شاندار پرفارمنس. دبئی میں نیوزی لینڈ کو 44 رن سے ہرا دیا. بھارتی ٹیم کی جیت بڑی حکمت عملی کا نتیجہ ہے. ٹورنامنٹ سے پہلے ان کی جو سوچ تھی وہ آج ثابت ہو گئی. پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں باسط علی کا تجزیہ. کہا بھارتی ٹیم اگر پاکستان آتی تو یہاں کی پچز پر 400 رن سکور کرتی. انڈیا کی جیت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلے ان کی سوچ تھی نا، انہوں نے آج یہ چیز ثابت کری کہ ہم نے 5 اسپنر رکھے تھے. نیوزی لینڈ سے تو فاسٹ بالر نے آؤٹ کرے 7.
इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। कामयाबी यही है कि किसी एक दो पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी। और इन बैट्समैन उनके गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हैं, उसके बाद आप देखें अय्यर ने जैसे आके बैटिंग की है, अक्षर पटेल का डिसीजन कितना जबरदस्त है। हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। तो आपके सेलेक्टर कोच को गेम अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है। आप 80% खाली स्टेडियम में दूसरी टीमों की जर्सी बैठ के तालियां बजाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ लाना चाह रहे थे। वरुण चक्रवर्ती का भी दूसरा वनडे है, सुफियान मुकीम की ये एक्सक्यूज देते हैं ना कि इसलिए नहीं खिलाया कि वो तो एक खेला, इतना क्यों शोर मच रहा है, 5 विकेटें ले ली उसने। इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस नो डाउट। क्रिकेट बचानी है ना जी, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। मैं आपकी तरह यूट्यूब पे नहीं देखता हूँ संगीता बजलानी। दुपट्टा पहन लो सब लोग। आपने एक नीली, बाबरा शरीफ या ज़ेबा बख्तियार हमें अगर आसरा मिल जाए ना कोई लड़की आने वाली, हम घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। आपकी उम्र बड़ी है या रेखा की उम्र बड़ी है? खबरदार जो रेखा का नाम लिया क्यों गुस्सा आ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी क्रिप्टो रिजर्व का ऐलान कर दिया। 5 डिजिटल असासों को रिजर्व में शामिल करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो डिजिटल असासों का हिस्सा होंगे। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि अमेरिका दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत हो। सदर ट्रंप के ऐलान के साथ ही डिजिटल असासों की मार्केट वैल्यू में अचानक इजाफा हो गया। बिटकॉइन की कीमत 11% इजाफे से $90,888 तक पहुंच गई। इथेरियम की कीमत में 13% इजाफा हुआ और ये $2,516 पर बंद हुई। क्रिप्टो मार्केट की मजमूई मालियत में $300 अरब से ज़ायद का इजाफा हुआ। यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन की फौजी इमदाद जारी रखने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय ममालिक के इजलास में रूस पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफे पर भी इत्तफाक कर लिया गया। शाम में आइन के मुसवदे की तैयारी के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में 2 ख़वातीन को भी शामिल किया गया है। अबूरी हुकूमत के सरबराह अहमद अल-शरा का कहना है कमेटी कौमी मुकालमे के लिए एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी, जिसमें मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। नए आइन की तदवीन का एहतमाम किया जाएगा ताकि मुल्क के निज़ाम को कायदे के साथ आगे बढ़ाया जा सके। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एहतिकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 5 मार्च से होगा। सऊदी हुकाम का कहना है रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले विजिटर ऐप को अपडेट कर दिया गया। अकामा ना रखने वाले बैनुल अक़वामी ज़ायरीन एहतिकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। एहतिकाफ के ख्वाहिशमंद 5 मार्च को दिन 11 बजे से अथॉरिटी पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हर मुतकिफ को खुसूसी कार्ड और लॉकर फराहम किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक एहतिकाफ के लिए मुख्तस जगहों को पुर नहीं कर लिया जाता। अब तक इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।